کہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں شب برات بھی آتی ہے. اس کے متعلق کچھ مضمون عرض کرو کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شعبان کا مہینہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی اہمیت ہے. جیسے رمضان کے مہینے کی اہمیت ہے، ذی الحجہ کے مہینے کی اہمیت ہے، اس میں خاص اللہ کا فریضہ پورا ہوتا ہے. تو شعبان کے مہینے کی بھی ایک اہمیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان یعنی سمجھ لو سلف صالحین کا معمول تھا کہ رجب سے وہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے. رجب آیا تو کہہ دیتے تھے کہ بس اب رمضان آ گیا. یہ ان کا معمول تھا. ہمارے یہاں تو 29 شعبان میں بھی رمضان کی تیاری نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں غفلت کی چادر بہت ہے. وہ رجب کے مہینے سے دعاؤں کا اہتمام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعاؤں کا اہتمام، سلف صالحین بھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مہینوں کے نام لیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. گویا رمضان کا یہ اسٹارٹر ہے، جیسے کھانے میں اسٹارٹر رکھتے ہیں، یہ رمضان کا ابتدائی ہے. شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنے روزہ رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب روزہ چھوڑیں گے نہیں. پھر کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے اخیر میں 15 شعبان کے بعد. کہتے تھے کہ بس رمضان کی تیاری کرو تاکہ چستی رہے رمضان کی تیاری کے لیے. اب اس میں ایک پوائنٹ ہے، شعبان، شین، شوال، شین برابر، آگے بھی شین پیچھے بھی شین، بیچ میں رمضان. یہ شین کی بھی کچھ حقیقت لکھی ہے لوگوں نے، لیکن چونکہ وہ احادیث میں نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے، جو بھی عالم ہوتا ہے اسے کوئی بھی چیز ملتی ہے تو اپنے اعتبار سے وہ لکھتا ہے، اس لیے میں اسے بیان نہیں کرتا. سمجھے، شعبان، شین، شوال، شین اور بیچ میں رمضان، تو وہاں بھی شین ہے یہاں بھی شین ہے. تو اس کے بھی باتیں ہیں، لیکن میں ابھی صحیح حدیث سے بیان کر دیتا ہوں، وہ موضوع کو نہیں چھیڑتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس رات میں جو شعبان کی آ رہی ہے 15ویں شعبان، ایک قبیلہ تھا وہاں مدینہ منورہ میں، قبیلہ کلب کہتے تھے کہ اس کے بکریوں کے برابر اور اس کے بالوں کے برابر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہوں کو معاف کر دے گا. عربوں میں عام طور سے بکریاں پالی جاتی تھیں، یہ ان کا معمول تھا. لیکن قبیلے کلب کی بکریاں جو ہے بہت ہوتی تھی. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے اپنا کھجور اپنے گھر میں رکھتا ہے، لیکن بعض لوگ بہت رکھتے ہیں. کہ ہر آدمی اپنے گھر میں شہد رکھتا ہے، بعض لوگ بہت رکھتے ہیں، تقسیم بھی کرتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ اچانک ایسا ہوا کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور بغیر کسی کو کہے چپکے سے نکل گئے. حضرت عائشہ سو گئی تھی گہری نیند میں. جب کروٹ لی تو ظاہر بات ہے کہ قریب میں شوہر نہ ہو تو یہ آدمی ڈھونڈتا ہے بھی کیا ہوا، کہاں گئے کیا. تھوڑا کھڑا ہو کر دیکھا حضرت عائشہ نے، کہیں دائیں بائیں باہر تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ گھبرائی کہ کہاں تشریف لے گئے. ادھر ادھر دیکھا، دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ کئی بیویاں ہیں، شاید کسی بیوی کے پاس نہ گئے ہوں، لیکن بیوی کے مکان میں تو نہیں جا سکتے. تو عائشہ کہتی ہیں کہ رات کے وقت میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اندھیرے میں بقی پہنچ گیا.
بقی قریب ہے وہاں سے، لیکن جو ہے جب بقی میں جب پہنچ گئے، بقی میں پہنچ گئے تو وہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ تم یہاں کیسے؟ فرمایا حضرت میں نے آپ کو دیکھا نہیں گھر میں اس لیے یہاں آئی آپ کی بات، اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آپ جو ہے کسی بیگم کے پاس نہ گئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں ایسا کام کر سکتا ہوں؟ تم سمجھتے ہو میں ایسا کام کروں گا؟ نہیں، بلکہ آج کی رات شب برات ہے، اس میں لوگوں کے گناہوں کو مغرب سورج غروب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رہتے ہیں، بے روزانہ تہجد کے وقت اترتے ہیں۔ یہ رات ایسی ہے کہ غروب ہوا اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ گئے، چلو، اور اعلان کرتے ہیں، علی کی روایت اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر نغفر اللہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے معاف کر دوں؟ حل من سائل اعطی سؤلہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دے دوں؟ اعلان پر اعلان، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر یعنی مسلمانوں پر ٹوٹ ٹوٹ کے برستی، ٹوٹ ٹوٹ کے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، حضرت عائشہ دیکھتی رہی، مکان چھوٹا تھا، عائشہ لیٹی لیٹی دیکھتی رہی، لمبا سجدہ کیا کہ خدا نہ خدا روح تو قبض نہیں ہوگی، اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹے لیٹے حضور کا انگوٹھا تھوڑا سا ہلایا، تھوڑا کیا، تو حضور نے تھوڑی انگلیاں ہلائی، میں سمجھ گئی کہ زندہ ہے، انتقال نہیں ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ کیا یہ بات، آپ اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خطرہ ہوا کہ آپ کی روح پرواز تو نہیں ہوگی؟ بولے نہیں، میں آج شب برات تھی اس لیے میں دعا کرتا تھا، سجدے کے اندر دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، پھر اور زور زور سے تھوڑا ایسی آواز میں کہ یعنی صرف گھر والے سن سکیں، وہ دعا مانگتے تھے، اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقابک۔ تو حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ دعا سنی؟ دعا سنی؟ ہاں ہاں۔ آپ نے کہا یاد بھی کر لی؟ کیا آپ نے سوال کیا؟ یاد بھی کر لی؟ کہاں تو یاد بھی کر لی۔ تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگتی رہو اور اوروں کو سکھاؤ بھی، یہ جملہ کہا، اوروں کو سکھاؤ بھی۔ اس رات میں یہ دعا مانگنی چاہیے، کیا میں فرمایا کہ یہ دعا یاد بھی کر لو اور اوروں کو سکھاؤ بھی، یہ رات بہت بڑی رات ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت آپ اس رات میں بہت عبادت کرتے ہیں، اور تجھے پتہ ہے آدمی اس مہینے میں بہت عبادت کرتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ بولے کہ یہ رات، یہ مہینہ یہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے، اور وہ فیصلے ہو کر جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کو ہینڈ اوور ہوتے ہیں۔ فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور لسٹ کس کے پاس پہنچی؟ جبریل علیہ السلام کے پاس۔ کون مرے گا وہ ساری لسٹ آ گئی، بارش کتنی ہوگی زمین پر وہ ساری لسٹ آ گئی، کس کے کاروبار میں کیا نفع ہوگا وہ ساری لسٹ آ گئی، کس کے کاروبار میں کیا نقصان ہوگا وہ ساری لسٹ آ گئی، بیماریاں کیا پھیلے گی، یعنی دنیا کے اندر جو حالات کا اتار چڑھاؤ ہے وہ لسٹ سب سے پہلے ای میل آتا ہے کس کے پاس؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس۔
اور وہ ای میل آنے کی ترتیب یہ ہوتی ہے، سدرۃ المنتہا پر یہ چیز پہنچا دی جاتی ہے، یہ مرکز ہے۔ ایک تو طوبیٰ درخت ہے اور ایک سدرۃ المنتہا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر وہ چیز پہنچا دی جاتی ہے اس رات کے اندر۔ جبرائیل علیہ السلام سارے ای میل لے لیتے ہیں، سارے احکامات۔ موت لکھا یہ موت کی ہے تو لکھا ہوگا موت، یوں نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں این عزرائیل، بڑے بڑے فرشتے، بڑے بڑے جو ساری دنیا میں جو نظام فرشتوں کا چلتا ہے وہ سب، این عزرائیل، اسرائیل کہاں ہے؟ لبیک، حاضر ہو، لو، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ بس اسرائیل علیہ السلام جو ہے ایک نظر ڈالتے ہیں اور ان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، بھولتے نہیں۔ ارے بھول گیا، یہ ہوتا ہے تو ایک کام کسی کو سونپو تھا، ارے بھول گیا تو بھولتے نہیں، پرفیکٹ۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میرا اگر زندہ رہنے والوں میں نام ہے تو بھی اچھا، عبادت کرو، اور اگر مرحومین میں نام ہے تو بھی میں اللہ کی عبادت کروں۔ بارش ہے، بارش کے متعلق جو ہے وہ بلاتے ہیں میکائیل کو، کائل میکائیل، کہ بس اتنی بارش گرے گی زمین میں، فلاں جگہ اتنی، 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 کوانٹیٹی اور کوالٹی کے ساتھ۔ اب وہ میکائیل بھولتے نہیں، وہ جو بھی احکامات ہیں وہ احکامات کو پورا کریں۔ حالات آنے والے ہوتے ہیں، کوئی بھی حالات، کرونا وائرس اور یہ سارے دھمال چکریاں، زلزلے بلزلے، یہ سارا وہاں لکھ کر پہنچا دیا جاتا ہے، یہ احکامات ہیں، اس کو پکڑو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بعض مفسرین نے لیلۃ مبارکہ سے شب قدر مراد لیا ہے جو رمضان میں آتی ہے، اور بعض مفسرین نے شب برات مراد لیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ شب قدر ہے جو ہم رمضان میں آتی ہے آخری عشرے میں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ رات مراد ہے۔ خیر مفسرین کا اختلاف ہے، اس میں اہل علم اس میں تو اختلاف کریں گے، یہ میرے اور آپ کے بس کی چیز نہیں ہے ان تحقیقوں میں جانا، وہ اہل علم کا کام ہے، لیکن میں موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس رات میں عبادت کرنی ہے، لیکن ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شب برات سب مسلمان بن جائیں گے، مسجد میں آئیں گے، قبرستان میں جائیں گے، جیسا بہت رومال رکھیں گے، اور بیچارہ جو ہے یعنی آج کی رات کے لیے مسلمان بن گئے۔ یہ نہیں، اجتماعی عبادت اس رات میں منع ہے۔ اجتماعی صلاۃ تسبیح پڑھو، اجتماعی طور پر مسجد میں جمع ہو جائے آدمی، انفرادی عبادت مطلوب ہے۔ شب برات شعبان میں دو چیزیں صرف بہت زیادہ اہم ہیں، اہم کا جملہ کہہ رہا ہوں میں، اہم۔ ایک اس رات کو عبادت کرنا، دوسرا دوسرے دن روزہ رکھنا۔ یہ پوری حدیثوں کا خلاصہ کہہ دیا میں، یہ دو چیزیں۔ قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے، وہ بھی چپکے سے گئے تھے۔ بھی جانے کا بہت شوق ہے تو آدمی رات کو چپکے سے چلا جائے موٹر سائیکل لے کر، دھما چکڑ کر کے کیوں جانا، چل بچوں تم بھی چل۔ ہم وہاں نظام الدین میں ہوتے تھے تو وہاں نظام الدین کے قریب میں کئی قبرستان ہیں، تو شب برات میں جو ہے باقاعدہ چراغاں، بمبئی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے پتہ نہیں ہے، چراغاں، ارے واہ بھائی واہ۔ ہمارے والد کی قبر پر جانے کا ہمیں شوق ہوتا تھا، بھی ابا کی قبر پر جائیں ہم، تو میں جاتا تھا اپنے بھائیوں کو لے کر، چلنے کی ہماری معذوری، بچوں کو لے کر، تو دیکھتا تھا ہر قبر پر جو ہے چراغا چراغا۔ یہ جہالت ہے، بمبئی میں ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن وہاں تو ہم نے دیکھا دلی میں۔ اس لیے ایک جملہ یاد رکھنا، مسجد میں ناچنا منع ہے،
برابر ہے؟ مسجد میں کوئی ناچتا ہے؟ مسجد میں ناچنا منع ہے، لیکن ہمارے مسجدوں میں جہالت ناچتی ہے۔ شب برات میں اپنے گھروں میں ناچنا منع ہے، لیکن ہمارے گھروں میں جہالت ناچتی ہے، اتنی جہالت ہے۔ رستوں میں ناچنا کہ منع، لیکن جہالت ناچ رہی ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسی حرکتیں، اس لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، اجتماعی عبادت ضروری نہیں ہے، انفرادی عبادت آدمی کرے، جو کرنا ہو، جتنی کرنا ہو۔ یہ نہیں ہے صلاۃ تسبیح پڑھو، یہ نہیں ہے صلاۃ الفیہ پڑھو، یہ نہیں ہے کہ صاحب اتنی نمازیں پڑھو، یہ سب غلط ہے۔ بوڑھا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، لیٹا لیٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے۔ عورت ہے بیچاری تھکی ہوئی ہے، پورا گھر کے کام کی ہو، کہاں نمازیں پڑھے گی وہ، کہاں صلاۃ تسبیح پڑھے گی؟ پڑھ لے تو اچھا ہے، لیکن نہیں پڑھ سکتی تو آپ لیٹے لیٹے بھی اللہ اللہ کرو، وہ بھی اس رات کی عبادت میں شمار ہو جائے۔ اور پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک نصیحت کرتا ہوں، اس کی پابندی کرنا۔ ایک نصیحت، شب برات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، اس کو چھوڑنا مت، تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب آٹومیٹک مل گیا۔ آدمی اتنا تو اہتمام کرے۔ زیادہ متقی بننے کی کوشش مت کرنا۔ اس رات میں فون آئیں گے، بھائی کچھ کہا سنا ہو تو معاف کرنا، ہاں بھائی کچھ معاف کرنا، ہاں یہ فون آئیں گے آپ کو، کل سے آنے شروع ہو جائیں گے، اتوار کو ہے نا ہمارے، تو کل سے فون آنے، بھائی کوئی کہا سنا ہو تو معاف کرنا، ہاں اس لیے کہ اس رات میں جو کنار رکھنے والے کو، قطار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس لیے کچھ کہا سنا ہو تو معاف کرنا۔ تو یہ رات میں فون آ گیا اور دوسرے دن سے بھی لڑائی شروع ہوگی۔ یہ نہیں، 14 آدمی ہیں کہ اس رات میں اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ جاؤ، کتنے ہیں بھائی؟ 14۔ الگ حدیثوں سے میں نے جمع کیے ہیں، مشکات، ترغیب، ترہیب، ادھر ادھر کئی حدیثوں میں الگ ٹکڑے جو ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 14 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں دھکا دے دیتا ہے۔ ہمارے پاس مت کہ 14 آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی، باقی ہاں ان کی مغفرت کب ہوگی؟ جب وہ گناہ چھوڑ دے۔ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ایک کتاب ہے تحفۃ الفقہاء، 3 جلدیں، ایک لڑکی نے لکھی ہے، اس لڑکی کا نام تحفہ تھا، یعنی کسی کام کرنے والوں نے کام کیا ہے، نہیں کیا ایسا نہیں ہے۔ عرب میں، حجاز میں کئی سو سال پہلے تحفۃ الفقہاء، اس میں سارے مضمون، تو اس نے جو ہے جب 3 کی جلدیں لکھ دی تو اپنے ابا، ان کے ابا بھی محدث تھے، تو ان کے ابا سے کہا کہ ابا یہ میں نے کتاب لکھی ہے، آپ جو ہے علماء میں پیش کریں، کوئی اس کی شرح لکھ دے، شرح وضاحت کرے، میں نے تو متن لکھا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس امت میں کیسی عورتیں گزری ہیں اور اس امت میں کیسے مرد گزرے ہیں۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، ہماری عورتوں نے شیخ الحدیث جننے بھی چھوڑ دیا، اچھی کوالٹی کے لوگ جننے بھی چھوڑ دیا۔ ماحول کا اثر، گندا اثر، اس میں سب سے زیادہ اثر جہالت کا، پتہ نہیں۔ باپ نے دیکھی، باپ بڑے محدث تھے، انہوں نے کہا واہ بیٹا بہت اچھا کام کیا ماشاء اللہ، جوان تھی، کنواری تھی، تو علماء میں اعلان ہوا تحفۃ الفقہاء، تحفۃ الفقہاء۔ تو علماء جو ہوتے ہیں، جنہیں علم کا ذوق ہوتا ہے، وہ قدر کرتے ہیں اسی چیزوں کے، جن علم کا ذوق ہی نہ ہو۔ میرے پاس ایک آدمی آیا
کہ مولانا بہت پریشان ہوں. تو میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار شروع میں آئی تھی وہ دے دی، میں تم اسے پڑھا کرو. وہ اس نے ورق یہ الٹا یوں الٹا یوں الٹا یوں الٹا. مولانا آپ ہی پڑھ کے سنا دو نا. تو کیا کرے گا بھائی؟ یہ مجھے خود کہا اس نے، ذوق نہیں ہے. ہاں پیسوں کا ذوق ہے. کہاں نوٹیں بنتی اور نوٹیں وہ جیسے بھی ملے آدمی بھاگے گا اس میں. جب وہ لکھی تو اس نے اعلان کیا کہ جو بھی اس کی شرح کرے گا صحیح کرے گا میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. بہت علماء نے لکھی. مصر علمی درسگاہ تھی، یہاں بغداد علمی درسگاہ تھی، شام یہ علمی درسگاہ تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں جاہل آدمی کچھ بھی نہیں لکھا. امام کاسانی کھڑے ہوئے، انہوں نے 10 جلد میں اس کی شرح لکھی. یہ جو بدائے ثنائے ہے وہ تحفۃ الفقہاء کی شرح ہے. اور یہ حنفی تھے، وہ لڑکی بھی حنفی تھی اور یہ امام کاسانی بھی حنفی تھے، حنفی مسلک. تو انہوں نے ساری باتیں یہ شب برات کے متعلق بیان کر رہا ہوں، ساری چیزیں یہی چیزیں لکھی انہوں نے. اب جو ابا سے اشارہ کیا، ابا سمجھ گئے آج کا اشارہ، یہ ٹاپ 1. یہ تو نہیں کہا میرا نکاح کرا دو، یہ ٹھیک ہے. ابا سمجھ گئے کہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح ہو جائے. چنانچہ امام کاسانی کے ساتھ نکاح ہوا. بعض روایت میں فاطمہ نام آتا ہے اور بعض میں یہ تحفہ نام آتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا تھا تحفۃ الفقہاء. امام کاسانی جو ہے وہ معروف ہو گئے سب جگہ. اب یہ فتویٰ دیتی تھی اور امام کاسانی کو کہتی تھی اپنا دستخط تم کر دو. نہیں میرے دستخط ہونا ٹھیک نہیں ہے، عورت کا دستخط ٹھیک نہیں ہے، آپ کر دو. امام کاسانی دستخط کر لیتے تھے. یہ حج میں گئے امام کاسانی، وہاں بادشاہ کو پتہ چلا کہ امام کاسانی آئے ہیں، حنفی مسلک کے امام، اتنا بڑا امام آیا ہے. بادشاہ نے بلایا، ماشاء اللہ آپ حج میں آئے ہیں، ہمارے خرچے پر ہم حج کرائیں گے آپ کو، اور اب آپ کو یہاں سے جانا نہیں ہے، حرم شریف میں آپ امام، ان کی امامت دے دی حرم شریف کی، اور پورے مکہ کے قاضی آپ چیف جسٹس 2 عہدے دیے. امام کاسانی خوش ہو گئے، ماشاءاللہ مجھے امامت حرم کی مل گئی اور مکہ کا قاضی بن گیا. امام کاسانی نے کہا بھی میرے تو 20 بچے ہیں. میں کہا کوئی بات نہیں، 100 آدمیوں کا قافلہ ہم بھیجتے ہیں، ہم بادشاہ ہیں. 100 آدمی مرد عورتیں سب قافلہ ہم بھیجتے ہیں تمہارے گاؤں میں، تمہاری بیوی کے بچوں کو لے آئیں گے یہاں. کوئی ویزے کی ضرورت نہیں، آپ کا مکان کھانا پینا آپ کے ذمہ. 2 ذمہ داریاں، امامت حرم شریف میں اور 5 نمازوں کی امامت، 2 کی نہیں 3 کی نہیں 4 کا 5، اور قضا کا فیصلہ کرو. اس لیے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے. قاضی مکہ. امام کاسانی نے خط لکھا تحفہ کو اپنی بیوی کو، بے اللہ کا شکر ہے مجھے امامت مل گئی اور میں جو ہے یہاں کا قاضی بن گیا، اور میں 100 آدمیوں کا قافلہ جو حکومت بھیج رہی ہے، عورتیں بھی ہیں سب بوڑھے بھی ہیں سب ہیں، تم ان کے ساتھ مکہ آ جاؤ. جب خط پڑھا ہے تحفہ نے تو اس کے پیچھے لکھا جواب، آپ مکہ میں ٹھہر گئے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں زیادہ ٹھہرنے کو مکروہ کہتے تھے کہ مکہ میں زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہیے. کیوں کہ مکہ مکرمہ میں دل کے ارادے پر بھی پکڑ ہوتی ہے. آپ کیسے ٹھہر گئے؟ دوسرا کہ آپ نے قضا قبول کر لیا. امام ابو حنیفہ نے تو قضا بھی قبول نہیں کیا تھا، اسی قبول نہ کرنے کے یعنی قاضی نہیں بنے تھے وہ، اسی وجہ سے تو جیل میں گئے تھے امام ابو حنیفہ. تو تم ابو حنیفہ کے شاگرد کیسے ہو؟ تیسرا اتنا بڑا قافلہ 100 آدمیوں کا تم نے مجھے لینے کے لیے بھیجا، اس میں کوئی میرا محرم نہیں ہے، میں بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، والسلام. یہ تحفہ. امام کاسانی حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد، اور قاصد نے جا کر خط دیا، اور تو امام کاسانی نے جیب میں وہ خط رکھا اور طواف وداع کر لیا. طواف وداع تو حج میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار آدمی جائے تو آدمی طواف وداع کا تعلق عمرہ سے نہیں ہے، حج سے.
لیکن کوئی آدمی مکہ سے رخصت ہوتا ہو تو طواف ودا کر لے. وہی ہتھی میں بیٹھے ہوئے تھے, فجر کی نماز پڑھا کر وہ خط جو ہے وہ جیب میں رکھ لیا اور طواف ودا کر لیا اور چپکے سے جو ہے مکہ چھوڑ کے نکل گئی. کہا سر ظہر میں امام سب کو ڈھونڈ رہے ہیں, مکہ والے کہاں گئے, ارے قاضی صاحب کہاں گئے, ارے قاضی صاحب کہاں گئے, قاضی صاحب کہاں, وہ فیصلے کرتے تھے قاضی صاحب کہاں گئے. کچھ مہینے کے بعد پتہ چلا یہ تو بھاگ گئے. یہ تقویٰ تھا. یہ چیزیں ایسی چیزیں لکھتے تھے, ساری حدیثیں, ساری چیزیں. تو یہ رات میں کیا کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, دوسرے دن روزہ رکھنا ہے. عبادت میں کوئی خاص چیز نہیں, ہمت صلاۃ تسبیح پڑھو, ہمت قرآن پڑھو, وضو نہیں رہتا سبحان اللہ تو پڑھ سکتے ہو, درود شریف تو پڑھ سکتے ہو, لیٹے لیٹے پڑھو. اتنا بھی نہیں کر سکتے کم سے کم عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لو بھائی, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو. اتنا میٹھا مولوی کہاں سے ملے گا آپ کو جو اتنا آسان کر کے بتائے. اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے یار, آج کی رات میں کم سے کم 2 نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لو گے. آپ سمجھ گئے. اس لیے ادھر ادھر کے بعد اچھا اس رات میں مٹھائی بنانا, بعض علاقوں میں یہ معمول ہے کہ اس رات میں جو بیوائیں ہیں وہ بن ٹھن کر دلہن بن کے بیٹھتی ہیں کہ کیوں, آج شوہر آئے گا. یہ بھی جہالت ہے. اور بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو اس رات میں گھر کو جو ہے صاف کرے گا, بستر ایسا کا. آج مردے آئیں گے, مرحومین سارے رشتہ دار جو گئے نا آج آئیں گے ہمارے گھروں میں. یہ سب غلط ہے. کوئی اگر آپ کو کہے بھی تو ان کو سمجھاؤ. یہ چیزیں نہیں کرتے. 2 چیزیں یاد رکھنا, رات میں عبادت, دوسرے دن روزہ, بس یہ 2 پوائنٹ کی چیزیں. اب وہ 14 آدمیوں کی جن کی مغفرت نہیں ہوتی میں لایا ہوں لکھ کر, میں آپ کو جو ہے اسے بتا دیتا ہوں. اسے الگ الگ حادثے میں میرے جو سبق ہمارا چلتا ہے اس میں تو انشاءاللہ آ جائے گا, بنا کر لکھ کے بھیج دیں گے. لیکن یہ بھی بتا دوں, الگ الگ احادیث سے معلوم ہوا کہ شب برات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 1 مشرک, نمبر 2 بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا, نمبر 3 اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا, نمبر 4 زانی اور زانیہ, نمبر 5 رشتہ داری توڑنے والا, نمبر 6 ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا, نمبر 7 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, نمبر 8 شراب پینے والا, نمبر 9 قاتل قتل کرنے والا, نمبر 10 جبرن ٹیکس وصول کرنے والا, نمبر 11 جادوگر, جادو کرنے والا جس کی جادو کی عادت ہوتی ہے, نمبر 12 ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا, ستاروں کے کھیل ہے نا, ستاروں کے کھیل. کل کا میرا جو درس قرآن گیا ہے اس میں ستاروں کے کھیل پر میں نے بیان کیا ہے قرآن سے کہ ستارے کیوں پیدا کیے ہیں اللہ نے. ستاروں کے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے. ایک تو 3 کام کے لیے ستارے پیدا ہوئے. آسمان کی زینت, کہ آسمان کی زینت ہے, اور دوسرا یہ لوگوں کی رہبری کرنا. یعنی عرب جو تھے وہ اس زمانے میں لوگوں کے یعنی ستاروں سے اپنا سفر طے کرتے تھے. جب سفر کرتے تھے تو ستاروں سے اپنا سفر طے کرتے تھے, جنگلوں میں دیکھتے تھے کبھی یہ ستارہ ہے, ہاں ہم یہاں تک پہنچے, ہم یہاں تک پہنچے, ہم یہاں تک پہنچے. اور تیسرا اس اللہ نے پیدا کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ جنات جو ہے نا, جنات, یہ جناتوں کا کوڑا ہے. جنات شیطان یہ چپکے سے, اس لیے کہ یہ زمین میں زیادہ بھاگتے نہیں ہیں. جنات شیطان یہ فضاؤں میں زیادہ دوڑتے ہیں, اوپر یوں گھومتے ہیں. تو چلتے 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 جو ہے وہ آسمان پر پہنچ جاتے تھے. تو وہاں جو مشورے ہوتے, وہاں جو باتیں ہوتی, تو فوراً جو ہے تھوڑا سا سن لیا اور یہاں لا کر جو کوئی جادوگر ہوتا ہے اس کو بتا دیا. اب اس نے کہہ دیا تو جادوگر کا دھندا چل پڑا.
وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. یہ میں نے کل کے بیان میں کہا ہے درس قرآن میں، درس قرآن نمبر 424، یہ سن لینا. تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا. جب اس جنات شیطان اوپر جاتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ ستاروں کو کہتا ہے کہ مارو ان کو. آپ جنگلوں میں دیکھو کبھی کبھی رات کے وقت میں ستارے گرتے ہیں، وہ جناتوں کو مارتے ہیں، شیطانوں کو مارتے ہیں، تو شیطان چل جاتا ہے. ہاتھ کا کھیل نہیں، یہ ہاتھ دکھانے کے لیے اللہ نے ستارے پیدا نہیں کیا کہ بیٹھ گئے نجومی کے پاس ہو کہا ذرا ہمارا ہاتھ دیکھو میری مقدر کیسی ہے. اور اخباروں میں بچپن میں ہم پڑھتے تھے ستاروں کے کھیل، یہ ہم کو سنتے سے یاد ہے. ہمیں کوئی اخبار آتا تھا اس میں ستاروں کے کھیل، ہفتہ تمہارا ایسا گزرے گا. اس قسم کے آدمی کی اللہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتا، اس لیے یہ چکر نہ چلا. اور 13 ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا. 14 طبلہ اور باجا بجانے والا. اس میں یہ تنتنیا بھی آ گیا، تنتنیا دجال موبائل ٹن 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 بجتا ہے نا، یہ بھی ایک قسم کا طبلہ ہی ہے، ایک قسم کا باجا ہی ہے، موسیقی ہے. اس لیے موسیقی بھی ٹھیک کرو. یہ میں نے مختصر چیزیں بتا دی. باقی جو ہے شعبان کے فضیلت پر مستقل میرے بیانات چل رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. 20 سبق میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، 20 سبق شعبان کے متعلق. دن میں آدھے گھنٹے میں تو کتنا بیان کریں گے ہم، لیکن یہ کہ 20 سبق دنیا والوں کو دے رہا ہوں. اس میں تحفہ کے قصہ بھی اگر وقت ملا تو آ جائے گا، دوسرے قصے بھی آ جائیں گے. اس لیے یہ رات عبادت کی ہے. کچھ پتہ نہیں ہماری زندگی، پتہ نہیں کتنے شعبان آ گئے، کتنے رمضان آ گئے، ہم جہاں تھے وہیں ہیں. اس لیے اس رات کی قدر کرو، کریں گے انشاءاللہ، اور روزہ بھی رکھو گے انشاءاللہ. اور اگر بیمار ہو کوئی بات نہیں، آپ لیٹے لیٹے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی راتوں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.